السلام علیکم ناظرین، MR نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں کنزا تنویر۔ پولیس سندھ کے اہلکار حکومت کی جانب سے تقسیم کے لیے دیا جانے والا امدادی راشن بھی گھروں کو لے جانے لگے۔ صحافیوں نے سندھ پولیس کے کارنامے کا بھانڈا پھوڑ دیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس سندھ حکومت کی جانب سے امداد کے لیے دیا گیا راشن تقسیم کرنے کے بجائے اپنے گھروں کو لے جانے لگی۔ بھانڈا پھوڑنے پر پولیس اہلکاروں کی جانب سے صحافیوں سے بدتمیزی کی جانے لگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوپہر 2 بجے طلب کیا گیا۔ اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید خان کو بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اسد مجید مبینہ مراسلے کے معاملے پر حقائق سے کمیٹی کو بریف کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت نے IMF سے کیے گئے کچھ وعدے جان بوجھ کر اور کچھ وعدے نااہلی سے توڑے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتیٰ اسماعیل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ بعد ازاں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد وزیر خزانہ IMF سے مذاکرات کے لیے واشنگٹن کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج شمالی وزیرستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو شمالی وزیرستان میں امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ شہباز شریف وزیرستان کے قبائلی عمائدین سے بھی خطاب کریں گے۔ سندھ میں 3 دن کے لیے CNG بند رہے گی۔ سوئی سدرن گیس کمپنی SSGC کے مطابق آج صبح 8 بجے سے 3 روز کے لیے صوبے میں CNG بند رہے گی۔ SSGC کے مطابق جنرل انڈسٹری کیپٹو پاور کو 24 اپریل صبح 8 سے 1 دن کے لیے گیس بند ہوگی۔ PTI رہنما حسان خاور نے کہا ہے کہ لاہور کے عوام چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ ٹویٹ پیغام میں PTI رہنما حسان خاور نے گزشتہ رات ہوئے لاہور جلسے کی تصاویر اور ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں زندہ دلان لاہور کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے جلسے میں شرکت کر کے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور باطل قوتوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔